ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ اس آنے والی پریشانی پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو قائم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا، اہم معاملہ پیش آتا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاش کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور توبہ و استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، تو پھر مسجد نبوی شریف میں یا مسجد شریف میں تشریف لے آتے، زلزلہ، آندھی یا طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ فاقے کی نوبت آئی یا کوئی دوسری پریشانی آ گئی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی تو مسجد میں تشریف لے آتے۔ ایون کے سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا کریں، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آ گئی ہے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ نماز اگرچہ کہ بھاری ہے، کن پر بھاری ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
مگر اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات بجیرات کو اگر ملا کر آپ پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی جو خشوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکتے ہیں، رب کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جن کی عادت بن جاتی ہے خود بخود قدم اٹھتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ نماز پڑھ نہ لیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اذان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کے دلوں میں نماز کی، اپنے ذکر کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، تو ان کے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اور فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بارگاہ میں ہم نے رجوع لانا، ہم اسی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم جانے والے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مفسرین نے لکھا کہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جو دل جھک جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس تبارک و تعالی مولا کریم کے دیدار کی تڑپ ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب، اس میں دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، اور اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ اور یہ جو دونوں ہی چیزیں ہیں انسان کے اگر پیش نظر رہیں تو نماز میں جو خشوع و خضوع مطلوب ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے جو حصول کا طریقہ ہے وہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی نماز کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لانے، خاص کر نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔
یہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور رب تبارک و تعالی اس کی بگڑیاں بنا دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ خاص طور پر نماز کا اہتمام رکھیں، اور جب نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کے بڑی ہی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ نماز کو ادا کیا کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ہم احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں، اور چونکہ گزشتہ چند سلسلوں سے ہمارے اس احکام نماز پروگرام میں نماز جنازہ کے حوالے سے سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے، تو آج بھی اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے ساتھ ساتھ جا سکتی ہیں؟ بعض دفعہ یہ دیکھنے کو مل بھی جاتا ہے کہ بعض جنازے ہیں، لیے جا رہے ہیں لوگ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پیچھے خواتین بھی ہوتی ہیں ساتھ جاتی ہیں۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، یا وہاں پر یہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی برادری میں نظر آ جاتی ہے کہ جہاں جنازے کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ علماء نے لکھا کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ جنازے کے جانا یہ ناجائز و گناہ ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کے ساتھ عورتوں کو جانے سے آپ نے منع فرما دیا، بلکہ ایسی عورتوں کو فرمایا کہ یہ ثواب سے خالی ہیں اور گناہوں سے بری ہوئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت مولا کائنات، مولا المسلمین، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کی کہ ہم جنازے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کیا تم نے انہیں غسل دینا ہے، یعنی اس جنازے کو غسل دینا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں۔ تو فرمایا کیا تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اس میت کو قبر میں اتارو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا گناہ سے بری ہوئی، ثواب سے خالی ہو کر لوٹ جاؤ، یعنی گناہ بھی ملے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ثواب لینے کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے اور ثواب تو ملا نہیں، الٹا گناہ ملا۔ تو فرمایا کہ ثواب سے خالی اور گناہ سے بری ہوئی لوٹ جاؤ۔ تو عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی علاقے میں، کسی برادری میں یہ رسم و رواج ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ رسوم وہی معتبر ہیں، رواج وہی جانے اور پہچانے اور قابل عمل ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں، اور جہاں شریعت کے دائرے سے کسی رسم و رواج نے کراس کیا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر وہ رسم، ہر وہ رواج کہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ کیا جائے، اور جو شریعت کے اگینسٹ ہے، شریعت کے بالکل مخالف ہے، اسے ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، وہ بچہ کہ جو شکم مادر میں ہی انتقال کر جائے، یعنی فوت شدہ پیدا ہو، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا اسے ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا؟ اور مزید یہ کہ کیا ہم اس کا نام بھی رکھیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو بچہ شکم مادر میں ہی فوت شدہ پیدا ہوا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اور جب ڈیلیور ہوا تو تب یہ فوت شدہ پیدا ہوا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن علماء نے لکھا کہ اس کا نام رکھا جائے گا۔ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوت شدہ پیدا ہونے والے بچے پر نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ وہ وارث بنے گا، اور نہ ہی اسے وارث بنایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ چیخے یعنی زندہ ہو۔ اگر زندہ پیدا ہوگا تو تب زندوں والے احکام اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، اس کا غسل بھی ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ہے، اور دیگر تمام معاملات اس کے ساتھ پھر متعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پیدا ہی فوت شدہ ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ احکام بھی متعلق نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک بات ہے اس بچے کا نام رکھنے کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے، کنز العمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے، سموا اسقاطکم فانہم من افراتکم، فرمایا تم اپنے ناتمام گرنے والے بچوں کے نام رکھو، اور اس کی وجہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ تمہارے پیش رو ہیں، تم سے جو پہلے یہ جانے والے ہیں انہیں پیش رو کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے وسیلہ مغفرت بن جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے نام رکھو، یہ تمہارے پیش رو ہیں۔ تو ان بچوں کا نام تو رکھا جائے گا، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بات آئی ہے قبرستان میں داخل کرنے کے حوالے سے کہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، تو ہم ایک سوال بطور خاص جداگانہ طور پر اس کا بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جو فوت شدہ پیدا ہوا، کیا اسے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا قبرستان سے باہر؟ جیسے بعض لوگوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، مسائل پوچھتے ہیں، تو اس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا اسے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ قبرستان کی چار دیواری سے باہر کسی جگہ گڑھا بنا کر وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہی ہے کہ جو انسان پیدا ہوا، خواہ وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہو، اسے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، قبرستان سے باہر نہیں، بلکہ اسے قبرستان میں۔ تو عوام الناس کے ذہن میں یہ بات جو بیٹھی ہوئی ہے کہ جو فوت شدہ بچہ ہوتا ہے اسے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ ہاں، فوت شدہ کا نماز جنازہ نہیں ہے، اسے کپڑے میں ایک لپیٹ کر قبرستان میں ہی گڑھا کھود کر وہاں پر دفنا دیا جائے گا۔ درست مسئلہ یہی ہے اور اسی پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد رفیق ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرد اور نابالغ لڑکی کا ایک ساتھ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر پڑھا جا سکتا ہے تو اس نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھی جائے گی؟ بالغ اور نابالغ کا نماز جنازہ اکٹھے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جب یہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا تو اس میں دعا کون سی پڑھی جائے گی؟ کیونکہ جو بالغ مرد ہوتے ہیں ان کی بھی ایک مخصوص دعا ہے، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے بھی مخصوص دعا ہے، بیٹی کے لیے الگ ہے اور بیٹے کے لیے الگ ہے، جداگانہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو کون سی دعا یہاں پر پڑھی جائے گی؟ تو اس حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ جب بالغ اور نابالغ دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھا جائے تو بالغ اور نابالغ دونوں کی ہی جو دعائیں منقول ہیں وہ اس نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی۔ پہلے بالغین والی دعا پڑھ لی جائے، جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا جو ہے وہ آخر تک پڑھی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بیٹے کے لیے، جو نابالغ بیٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو دعا پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے۔ تو یہ دونوں ہی جو دعائیں ہیں اس نماز جنازہ میں پڑھی جائیں گی، جس میں ایک بالغ ہے اور دوسرا نابالغ بچہ ہے۔ مزید سوال چلائیں۔ میرا نام ظفر اقبال ایڈوکیٹ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک ساتھ کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟
ایک ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہوں ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کوئی معین تعداد بیان نہیں کی کہ 100 200 400 500 کتنے نماز جنازہ ہوں تو اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں، جتنے بھی ہوں 100 ہوں 200 ہوں 400 ہوں، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ 100 200 جتنے بھی جنازہ ہوں اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہر میت پر الگ الگ نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اگر کسی نے بہتر کے علاوہ پر عمل کیا یعنی اکٹھے ہی ان کو رکھ کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد ارشد عطاری ہے، میاں چنو سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی، پھر اسی وقت سجدہ تلاوت بھی کروا دیا، جب سجدے سے اٹھے تو دوبارہ اسی رکعت میں آیت سجدہ سے تلاوت شروع کر دی، لیکن دوبارہ اس کا سجدہ نہیں کروایا اور ایسے ہی نماز مکمل کر دی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھ پر دوبارہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی لازم تھی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور فوراً سجدہ چونکہ واجب تھا وہ بھی کروا دیا۔ اب جب کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ بھول کر اسی آیت سجدہ کو دوہرا دیا، تو چونکہ پہلے سجدہ کر چکے ہیں اب دوبارہ اس کی تکرار مشروع نہیں ہے، اب دوبارہ اس کا آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا، یہ لازم نہیں ہے، جو پہلا کیا تھا وہی یہاں کفایت کر جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو سنا جو سنایا مالک کریم اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔